بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یا تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم ابراہیم علیہ السلام واو اور اسماعیل اسماعیل علیہ السلام واو اور اسحاق اسحاق علیہ السلام واو اور یعقوب یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولادیں کانو تھے وہ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی۔ قل آپ کہہ دیجئے اے نبی، کیا ان ہو تم کیا ہو تم اعلم زیادہ جانتے ام یا اللہ اللہ واو اور من کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہوگا من سے ممن اس سے جو کتما چھپائے شہادتن گواہی عند پاس ہو اپنے من سے اللہ اللہ سے شہادتن عندہ من اللہ اللہ کی گواہی کو اپنے پاس چھپائے۔ واو اور ما نہیں ہے اللہ اللہ تعالی بغافل بے خبر اما اس سے جو اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، یا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں وہ سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ آپ کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم مما کتم شہادتا عنده من اللہ اور اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے پاس ایسی گواہی کو چھپائے جو اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کے ہی دعوے کی تردید فرما رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بھی یہودی یا عیسائی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم یہ بات کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ تو تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ ان کو خود یہ معلوم تھا کہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ پہلی بات، انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور انہی کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے اور ان کے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یہ چاروں انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں، اور یہودیت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام اور آگے ان کے جو نبی بنے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہودا، ان کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل آخری، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری پیغمبر ہیں باقی سب پیغمبروں کے بعد۔ تو اتنا بعد میں وہ دنیا میں آئے، تو کیا وہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، پہلی بات ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی ہو کیسے سکتے تھے جب وہ دنیا میں اس وقت موجود ہی نہیں تھے؟ جب وہ موجود تھے اس وقت یہ مذہب تھا ہی نہیں، تو وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی اس بات کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ریئل والے یہودی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کے ساتھی تھے، جو دین کے داعی تھے، تو وہ لوگ تو توحید کے قائل تھے۔ یہ سارے انبیاء، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ تو شروع میں جن کی اولاد جو انبیاء آئے، داؤد علیہ السلام بھی اور جتنے بھی نبی ان کی اولاد میں سے آئے ہیں، وہ سب تو توحید کے قائل تھے۔ ان لوگوں نے تو توحید کی اپنی پوری زندگی دعوت دی ہے، تو پھر وہ کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟ یہودی تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ ان تمام انبیاء کی پوری زندگی تعلیم یہ رہی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا اور اللہ کے کوئی ایکول نہیں ہو سکتا، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ بالکل ایک اور اکیلے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو بہت زیادہ ان کی توحید کا آتا ہے کہ وہ یکسو تھے، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، اور تمام انبیاء ایسے تھے۔ انبیاء کیا، کوئی عام مسلمان بھی ہو جو سچا مسلمان ہوگا، سچا ایمان والا ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا،
وہ تو اللہ کے ساتھ سب سے پہلے شرک کی نفی کرے گا نا، کہ شرک کو نہیں کرے گا۔ تو یہودی اور عیسائی چونکہ ان دونوں چیزوں سے بری ذمہ، ان شرک سے بری ذمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے تو ایک تو اپنی کتابوں میں تخفیف کر ڈالی، ان کو چینج کر ڈالا، اور پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر لا کھڑا کر دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، اور پھر اس سے بڑی بات اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قل میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان تم ان سے ہی کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ تو چونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر تمام امت کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مخاطب کرتے ہیں۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان سے کہہ دو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ یہ اللہ اس قرآن میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں جو وہ توحید پہ قائم تھی، تو پھر تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ اب تم جو دعویٰ کر رہے ہو تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا اللہ؟ تو ان لوگوں کو یہ بات تو معلوم تھی کہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہی اپنے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودیوں کے پاس تورات تھی یا عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، ان دونوں کتابوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام معلومات موجود تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے، وہ مدینہ کی فلاں فلاں درختوں والی جگہ میں آئیں گے، کھجوروں والی جگہ میں آئیں گے، اور وہ ایون کہ اتنا کلیئر ان کا کنسپٹ وہاں موجود تھا کہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ایسے وہ نبی کو پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے، اتنا کلیئر اور واضح ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے اس اتنی بڑی گواہی کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ چھپایا ہی تو انہوں نے نہیں مانا نا۔ ابھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے باوجود اپنے آپ کو توحید پہ قائم اور اللہ کے پرگزیدہ اور نیک اور سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے تمام لوگوں سے کہ ہاں ہماری کتابوں میں اس محمد کا ذکر آیا ہوا ہے اور اس قرآن کا ذکر ہے اور ہمیں اس کو ماننے کا حکم ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹے پڑ جاتے کہ اس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مان کیوں نہیں رہے، پھر اس قرآن کو تم مان کیوں نہیں رہے پھر؟ تو چونکہ وہ اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، یہ چیز ظاہر ہی نہیں دی، کتما انہوں نے چھپا دی اس گواہی کو جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عالم تھے، فاضل تھے، تورات کا انجیل کا ان کے پاس علم تھا، تو وہ اس کو اپنی کتابوں میں موجود گواہی وہ پہنچا دیتے۔ اللہ کا دین پھیلنا تھا وہ تو پھیلا، لیکن اس کا فائدہ ان کو ہوتا، وہ اللہ کے دین، اللہ نبی کے بارے میں باتیں بتا دیتے، ایمان قبول کر لیتے تو ان کی آخرت بن جاتی، ان کی دنیا بن جاتی۔ لیکن انہوں نے اپنا نقصان کیا، اسلام تو پھیلنا تھا، پھیل گیا۔ جنہوں نے اہل کتاب میں سے بھی ایمان لانا تھا وہ بھی لے کے آ گئے، مکہ مکرمہ کے مشرکین میں سے جنہوں نے لانا تھا وہ بھی لائے، مدینہ والوں میں سے لانا تھا لائے، بنو نذیر، بنو ہاشم، تمام قبیلوں میں سے جس کے نصیب میں ایمان تھا، اور کتنی دنیا مسلمان ہوئی، بعد میں دین کہاں کہاں تک نہیں پہنچا۔ لیکن کیا ہوا؟ من اظلم، بڑے ظالم تھے، انہوں نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کر دیا۔ اللہ کی گواہی جو ان کے پاس آئی تھی نا اس کو چھپا کے انہوں نے اپنی دنیا بھی تباہ کر دی اور آخرت بھی تباہ کر دی۔ اور ہمیں بھی اگر کوئی کسی چیز پتہ ہے، ایک مسئلہ ہمیں پتہ ہے، اور شہادت میں ہمیشہ پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں، یہ جو توعا اور اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں جو جملے کو دوسرے اس سے الگ کرتے ہیں، وقف کی جو علامات ہوتی ہیں، یہ جب آتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو رب سے ہٹ کے بھی دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن قیامت تک کے لیے اتارا ہے نا، میرے پاس دلیل یہ ہے، تو لہٰذا ہر آیت ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوگی، ہر آیت کے اندر ہمارے لیے کوئی سبق موجود ہوگا، ہمارے لیے بھی اللہ پاک نے اس کو بھیجا ہوا ہے۔ تو اس لیے اب ہم صرف اس کو دیکھیں تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ شَهَادَةً، یہود و نصارہ کے لیے کہیں تو پھر تو یہ شہادتاً سے مراد وہی گواہی ہے جو اللہ کی، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اب اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کی گواہی اپنے پاس چھپاتا ہے، کسی بات کی سچائی اس کو پتہ ہے، وہ اس کو چھپا دیتا ہے، تو وہ بھی بہت بڑا ظالم ہوگا۔ اور پھر شہادتاً عندہ من اللہ، ان کے پاس تورات اور انجیل میں جو گواہی تھی وہ اللہ سے آئی تھی نا، تو ہمارے پاس قرآن کے اندر جو گواہیاں ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ رب العزت سے آئی ہیں۔ تو اگر قرآن کی کسی آیت کے اندر موجود کوئی کنسپٹ ہمیں کلیئر ہو، ہمیں بعد میں سمجھ آ جائے، لیکن پھر ہم سوچیں کہ نہیں ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہوا ہے، یا ہماری جماعت والے اس کو نہیں سمجھتے، یا اس طرح کی کوئی بھی بات، تو پھر ہم سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا، اس سے ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہادت چھپائے، گواہی چھپائے، تو کسی طرح کی بھی، اب شہادت کا لفظ آیا ہے نا، وہ دنیا کی گواہی بھی ہو، کسی غریب، کسی بیچارے، کسی لاچار، کسی مظلوم عورت کے بارے میں گواہی دینی ہو، یا کسی قرآن کے کسی مسئلے کو، کسی چیز کو بیان کرنا ہو، یا کوئی مسئلہ ہو اور اس کو ہمیں پتہ ہو اس کے بارے میں اور ہم اس کو چھپا دیں، کہ کسی بھی طرح کی کوئی گواہی ہم چھپائیں تو ہم ظالم ہوں گے۔
ہمارے لیے یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ ظالم نہیں بننا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا، ابھی یہاں پر خطاب کس کو ہے؟ یہود و نصارہ کو. تم جو بھی کر رہے ہو نا، جو تم نے اللہ کے دین کو چھپایا ہے، جو تم نے دین کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی کتابوں کے موجود علم نہیں دکھایا، اور انبیاء کو تم نے یہود و نصارہ بنا دیا، اور اپنے پروپگنڈے کے لیے، اپنے دین کو فروغ دینے کے لیے تم نے کیا کیا جھوٹ الزام انبیاء پہ لگائے. لہٰذا سب کچھ جو تم کر رہے ہو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، ہمارے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے اولاد امت محمدیہ، تم بھی جو کام کرتے ہو نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. کتنی چیزیں ہماری جو ہے نا، ہم اگر بہت خالص ہیں، بہت صحیح ہیں اپنی بات میں، تو ہم یہ سوچ کے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، اور یہ کام کیسے کر رہی ہوں، یہ صحیح ہے نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اپنے نیتوں کو خالص کر لیں، اپنے اندر مخلص ہو جائیں، اپنے دل کے اندر خود کے ساتھ مخلص ہو کے اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے اگر کوئی بھی کام کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پریشان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر وقتی طور پہ کہیں پریشانی رسوائی آ بھی رہی ہے تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات جو ہم کرتے ہیں نا، جو سوچتے ہیں نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو بہرحال یہاں پر جو نا یعقوب علیہ السلام کی جو اسباط ہے نا، اسباط یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جب وہ مصر میں تشریف لائے تھے، لیکن اس کے بعد 12 بچوں کی جب اولادیں بنی تو ہر بیٹے کا ایک الگ قبیلہ بن گیا. اور بہت، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قبیلہ جب ان کی بنی اسرائیل بن کے گیا تو اس وقت 12 قبائل تھے جن کے بارے میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ پتھروں پہ انہوں نے اپنی لاٹھی ماری اور وہاں سے 12 چشمے ابل پڑے تھے. تو یہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تمام انبیاء ہیں سوائے 10 انبیاء کے، 10 نبی جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے کے تھے، جیسے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور اس طرح جو بھی انبیاء ان سے پہلے تھے نا، بعد کے تمام انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. سو تمام انبیاء کی اکثریت جو جنہیں ہم جانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ آیت ہمیں یہی دعوت دے رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور ہم نے کوئی بات چھپانی نہیں ہے دین کے بارے میں جو ہمیں پتہ چل جائے، اور جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اللہ غافل نہیں ہے. سو ہم نے اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.